اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نحج البلاغہ کی اس کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں. بہترین خوبصورت ترین حدیث سینگ نمبر 103. باب المختار من حکم امیر المؤمنین وقال علی علیہ السلام ان الدنیا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان ومن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وأعداها. یقیناً یہ دنیا اور آخرت دو دشمن ہیں اور دونوں میں بڑا تفاوت ہے. ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. اسی لیے جو کوئی دنیا سے دوستی رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی ابن علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے دیکھا گیا. تو جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا، لوگوں کو ان کے ڈریس کے لحاظ سے جج کرتے ہیں، اور اگر کسی نے انتہائی آرڈینری سا ڈریس پہنا ہوتا ہے وہ تھنک بہت معمولی سا شخص ہے، ارے اسے تو سینس آف ڈریسنگ نہیں ہے. اور اگر کسی نے بہت اچھا سا ڈریس پہنا ہو تو ہم فوراً سوچتے ہیں واو کتنا گڈ لکنگ ہے، یقیناً بہت اچھے فیملی سے ہوگا. تو امیر المومنین اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ معمولی سا ڈریس پہننے سے انسان کے نفس کو شکست ہوتی ہے، انسان کا نفس ہار جاتا ہے. ہم اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری وشز، تمہارے خواہشات نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے. اور ہم اسے بتاتے ہیں کہ انسان کے اپیئرنس سے، اس کے لک سے، اس کے دیکھنے سے، اس کے اسٹائل آف ڈریسنگ سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا ہے، بلکہ اس کی ویلیوز سے، اس کے ایٹیکیٹ سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کیریکٹر سے پتہ چلتا ہے. اور اس کے کیریکٹر سے ہم دوسرے انسان کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کا ڈریس پہننے سے وہ مومنین جو پور ہیں، جو غریب ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ مولا فرماتے ہیں جانتے ہو دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ان الدنیا والآخرہ عدوان. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، اور دونوں کے ویز، دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. ایک ایسٹ پر ہے تو ایک ویسٹ پر ہے. اور اگر کوئی شخص مشرق کی طرف جاتا ہے الٹیمیٹلی وہ ویسٹ سے دور ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم ان دونوں کو حاصل کر لو. وہما بعد درتان. یہ دونوں ایک دوسرے کی سوکنے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی اس قدر مخالف ہیں کہ جب کوئی ایک کو حاصل کرتا ہے نا تو دوسرے اس سے خود ہی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. اب آپ یہاں کہیں گے بھئی ہم تو دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، وی ٹرائی کہ ہم دونوں کو حاصل کر لیں. تو مولا اس بات کو بالکل رد کر کے کہتے ہیں نو، دس از ناٹ پاسبل. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی آخرت سے نفرت کرتا ہوگا اور آخرت کو دشمن سمجھتا ہوگا. اللہ اکبر، کتنی سٹرینج اور کتنی عظیم حدیث ہے.
اب اگر ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا، ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہم بناتے بناتے آخرت بھی بنا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک کو لے کر بیٹھتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی دوسرے سے ضرور دور ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا ہم کس کو حاصل کریں اور کس سے دور ہو جائیں۔ مثلاً اگر آپ دنیا میں کام کرتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ گھر مل گیا ہے، اب میرے پاس یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لگژریز ہونی چاہیے۔ اب جب آپ ان لگژری کو حاصل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نو دس ہاؤس از ٹو اسمال، یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، آپ بڑا سا گھر بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نو دیر شوڈ بی اے کار فار می، میرے پاس ایک کار بھی ہونی چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں اور بڑی کار۔ اس طرح سے یہ جو خواہشات ہوتی ہیں بڑی 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 ہوتی جاتی ہیں، اور ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا وقت دیتے جاتے ہیں، اور جب وقت دیتے جاتے ہیں تو بس پھر ہم دنیا کیوں کے رہ جاتے ہیں، اور آخرت دیٹ ہیز لیٹ بیہائنڈ، وہ بالکل کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو امیر المومنین ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب دنیا میں نکلتے ہیں تو آخرت کہاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان سب کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ حاصل کریں تو دونوں کو کیسے کریں، کیونکہ اگر ہم آخرت کی طرف کوئی شخص پڑھتا ہے، بہت ساری عبادت کرتا ہے، بہت ساری چیریٹی کرتا ہے، تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ غربا سے تعلق بناتا ہے، پور پیپل سے تعلق بناتا ہے، تو جو رچ پیپل ہوتے ہیں وہ دنیا والے ہیں فوراً دور ہو جاتے ہیں، ارے بھائی یہ تو پتہ نہیں کیسے عجیب سے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتا ہے، ہمارا اس سے گزارا نہیں ہے نا۔ اگر کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہو تو وہ دنیا کی جو محفل ہے، سوشل گیدرنگ ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی جو آخرت کی طرف بڑھتا ہے وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دس از کنفرم اینڈ فار شور کہ ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا۔ اب اگر ایک کو چوز کرنا ہے تو ہم کمپیئر اور کنٹراسٹ کرتے ہیں وچ از دا بیسٹ۔ اب اگر ہم کمپیئر کریں تو وی کین نو کہ جب ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صحت لگاتے ہیں، دنیا کے لیے منی لگاتے ہیں، پورا ٹائم لگاتے ہیں، اور آخر میں وہی ڈپریشن، وہی اسٹریس، ہم کہاں آتے ہیں؟ وی آر نتھنگ، پیپل آر گوئنگ، لوگ ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آخرت کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے سسٹیننس حاصل کر لیتے ہیں۔ آخرت میں جنت ہے، ہمیشہ کا سکون ہے، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے، لیکن دنیا میں نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آخرت میں ہی سب کچھ ہے تو لیٹس پک اپ دی آخرہ، چوز کریں کہ آخرت، یس وی کین پک اپ دی آخرہ۔ ناؤ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو، جس نے آخرت کو پک کیا اس کے لیے گڈ نیوز ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں جو آخرت کو پک کر لے اور آخرت کو چاہتا ہے تو خدا اسے دنیا بھی دے دیتا ہے۔ ہاں خدا فرماتا ہے کہ من یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ تم فقط دنیا کا ثواب طلب کرتے ہو، جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے، خصوصاً جب کوئی آخرت چاہتا ہے خدا اسے دونوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اگر ہم آخرت چاہتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، خدا کی اوبیڈینس اپناتے ہیں تو الٹیمیٹلی دنیا والے ہمارے اوبیڈینٹ بن جائیں گے۔ اگر ہم خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہمارے کیریکٹر سے اٹریکٹ ہوں گے، ہمارے کپڑوں سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ تو لیٹس میک آور انر بیٹر، تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو۔ ہمارا آؤٹر از فار دنیا بٹ آور انر از فار آخرہ۔ لیٹس میک آور کیریکٹر بیٹر، لیٹس ڈو چیریٹی، لیٹس ڈو گڈ ورک، لیٹس ڈو عبادہ۔ تو کیا ہوگا کہ فوراً ہم خداوند عالم سے قریب، آخرت سے قریب ہو جائیں گے، اور تب ہمیں دنیا بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. So everybody get ready. بہت غور سے اس حدیث مبارکہ کو دیکھنا ہے اور میری آواز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، اپنے تمام کے تمام سینسز کو بالکل الرٹ رکھنا ہے۔ جتنا الرٹ آپ رہیں گے اتنا کم ٹائم آپ کو لگے گا ٹو لرن اینڈ میمورائز اٹ، ٹھیک ہے؟ تو آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں انشاءاللہ، اور صرف سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال علی علیہ السلام ان الدنیا والآخرۃ عدوان. ابھی ہم صرف یہی پارٹ یاد کریں گے۔ بے شک، انا بے شک، دنیا اور آخرت عدوان دو دشمن ہیں۔ ان الدنیا والآخرۃ عدوان. آنکھیں کھول کے لیسن کو دیکھیں گے اور سنیں گے صرف۔ ان الدنیا والآخرۃ عدوان. پھر سے دیکھیں گے، ان الدنیا والآخرۃ عدوان.
اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے دیکھ کر. ان الدنیا والآخرۃ عدوان. اب آپ پڑھیں گے, اب میں پڑھوں گی, غور سے سنیں گے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان. اب آپ پڑھیں گے دیکھ کر. اب میری باری ہے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان. اب ساتھ مل کے پڑھیں گے, تھوڑا آنکھیں بند کر کے آپ, ٹھیک ہے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان. انشاءاللہ تھوڑی سی یاد ہوئی ہوگی کیونکہ ابھی ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو آگے چلتے ہیں. متفاوتان, بالکل الگ الگ ہیں, فرق رکھتے ہیں, تفاوت ہے. متفاوتان متفاوتان متفاوتان. صرف سنیں گے اور دیکھیں گے. متفاوتان. اب ساتھ مل کے پڑھیں گے دیکھ کر. متفاوتان متفاوتان. اب دیکھ کر پوری لائن پڑھیں گے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان. پھر سے دیکھ کے پڑھیں گے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان. اب تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے کوشش کریں گے ساتھ مل کے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان. ٹھیک ہے, آگے بہت ایزی. وسبیلانی, سبیل کہتے ہیں رستے کو, سبیلان مطلب دونوں کے رستے, مختلفان دونوں جدا جدا ہیں, ٹھیک ہے. وسبیلان مختلفان. غور سے دیکھیں گے. وسبیلان مختلفان وسبیلان مختلفان وسبیلان مختلفان. اب چونکہ یہ دونوں اردو کے ورڈز ہیں تو مے بی اٹ وڈ گو ایزی فار یو. وسبیلان مختلفان. اب شروع سے دیکھ کے پڑھیں گے. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان. اب آپ کی باری, دیکھ کے پڑھیں گے. سٹارٹ. اب میری باری, غور سے سنیں گے, بالکل الرٹ. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان والسبیلان مختلفان. اب آپ پڑھیں گے دیکھ کر. 1 2 3 اسٹارٹ. جو پڑھے گا وہ کامنٹس پہ لکھ دے گا ہم نے پڑھ لیا. اب میں پڑھ رہی ہوں, اب تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے اپنی لپسنگ کر کے پتہ لگائیں گے آپ کو کتنا یاد ہوا. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان. اب سب بغیر دیکھے پڑھیں گے مل کر. ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان. اب آگے پڑھتے ہیں. یہ تو ہمیں یاد ہو گیا کہ بے شک دنیا اور آخرت عدوان ہیں, عدو ہیں, دشمن ہیں, تفاوت رکھتے ہیں اور دونوں کے راستے جدا جدا ہیں. آگے. فمن احبا, احبا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست رکھنا, ٹھیک ہے. عربی میں احبا کا مطلب ہوتا ہے حبیبی کہتے ہیں نا, دوست, حب محبت کرنے والا, دوست دار. فمن احب الدنیا, فمس means thus, therefore, man, whoever, so therefore whoever make friend to this world, ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے پڑھیں گے. وَتَوَلَّهَا, and love that. تولا کہتے ہیں نا, تولا تبرہ, تولا means محبت کرنا, عالم محبت سے, تو یہ وہی ہے تولاها. اوکے, اب بہت ایزی ہے, پڑھیں گے. فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا
ومن أحب الدنيا وتولاها فمن أحب الدنيا وتولاها. اب کیا کہہ رہے مولا؟ جس سے دنیا سے محبت اور دوستی ہوگی اس کے ساتھ ابغضا، اس کو بغض ہوگا. ابغضا کس سے نکلا ہے؟ بغض سے. ابغض الآخرة وأعداها، ٹھیک ہے، وہ اس سے اعدا رکھے گا، دشمن رکھے گا آخرت کو. ابغضا سے پڑھتے ہیں 3 دفعہ پہلے. ابغض الآخرة وأعداها، ابغض الآخرة وعاداها، ابغض الآخرة وعاداها. اچھا ابھی لاسٹ والی لائن ہمیں اچھی سی یاد نہیں ہوئی، ہم ان پوری لائن کو کمپلیٹ پڑھیں گے تاکہ ٹرانسلیشن سے یاد ہو جائے. فمن احب الدنيا وتولاها ابغض الآخرة وعاداها. فمن احب الدنيا وتولاها، سارے ایزی ورڈز ہیں اس حدیث میں. جب بھی میں نے تھوڑی بڑی حدیث لے لی، احب الدنیا وتولاها، اور تولا رکھے گا. فمن احب الدنيا وتولاها ابغض الآخرة وعاداها. اب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میری باری ایک دفعہ، پھر آپ کی باری. غور سے سنیں گے اور اپنی باری میں دیکھ کے پڑھیں گے. فمن احب الدنيا وتولاها ابغض الآخرة وعاداها. آپ کی باری. انشاءاللہ سب کامنٹس میں لکھ کے بتائیں گے. فمن احب الدنيا وتولاها ابغض الآخرة وعاداها. اب آپ کی باری. ویری گڈ. اب سب اس کو بغیر دیکھے پڑھیں گے میرے ساتھ. فمن احب الدنيا وتولاها، وہ اب ٹھیک ہے، اب سے شروع ہو رہی ہے نیکسٹ لائن. وابغض الآخرة وعاداها. اب شروع سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں دیکھ کر، اوکے؟ سب دیکھ کے پڑھیں گے میرے ساتھ. ان الدنيا والآخرة عدوانی، اور یو کین سے عدوان اگر آپ کو اسٹاپ کرنا ہو. ان الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. اب سب مل کے بغیر دیکھے کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں اٹک رہے ہو نا اس کو انڈر لائن کر دیں گے، ہم یہاں اٹک رہے ہیں. ان الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا وتولاها وأبغض الآخرة وعاداها. اب جس سے نہ یاد ہوا ہو وہ مور پریکٹس تھوڑی اور کرے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پر اپنی کلاس کو اختتام کرتے ہیں. یقیناً بہترین حدیث ہے، کوشش کریں گے اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اور اگر اس سے آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں کہ امام متقیان کا اشارہ کس کس جانب ہے. انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو ان حدیث کو یاد کروائیں. اگر بچپن سے بچوں کو حدیث یاد کروا دی جائے تو یقیناً ہماری پرورش کا بہترین اور تربیت کا بہترین حصہ ہے یہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جائیں سرحان مہدی، دم ناز آ جائیں سرحان مہدی. یا مہدی